मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाही नीची किए दो जानू बैठिए और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ाई इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरु मिन अमली यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए नात शरीफ पढ़ूँगा। आप भी नियत कीजिए कि हुसूल सवाब की खातिर जितना हो सका ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए निगाहें नीचे किए दोजानों बैठकर गुंबद खज़रा का तस्वुर बांधकर निगाह तवज्जो के साथ अपने बस में हुआ और दिल में खुलूस पाया तो इश्क़ रसूल में डूब कर रोते हुए या रोने वालों से मुशाबहत की नीयत से रोने जैसी सूरत बनाए नात शरीफ सुनूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत
بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام. آئیے تمام اسلامی بھائی مل کر اس میں شامل ہو جائیں. مٹتے گئے جہاں بر کے عالم مدینے میں، مٹتے گئے جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں، آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں. ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں، ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں. اے غازیوں رو رو کے دینا سلام سے، اے حاجیوں رو رو کر کہ دینا سلام سے. لے جاؤ غریبوں کا، لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں. آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ، آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ. سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں. اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں، اے کاش کے رو رو کر دم توڑ دو قدموں میں. ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں، ہو جائے میرا بالخیر انجام مدینے میں. وہ اپنے غلاموں کو شفقت سے پلاتے ہیں، بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے میں، بھر بھر کے مائے الفت کے جام مدینے
اور عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مٹتے گئے جہاں بر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے گئے سب کام مدینے میں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج شب جمعہ ہے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اکثر مقامات پر شب جمعہ کو ہوتے ہیں، اور آج اس وقت براہ راست جو اجتماع مدنی چینل پر ہے یہ پاک مالکی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور شاہدرہ کی طرف اجتماع ہے۔ آئیے حصول ثواب کے لیے بیان کی خاطر اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں اتنا ثواب بھی زیادہ۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، آپ بھی نیت کر لیجئے، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ خوب کان لگا کر سنیں گے۔
اور علم دین کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھ کر بیان سنیں گے، ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچیں گے۔ صلو علی الحبیب کہا گیا، اذکر اللہ کہا گیا، یا توبو الی اللہ کہا گیا، تو صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بلند آواز سے جواب دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ، اور میں بھی انشاءاللہ انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام محض چند عقائد و فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کو زندگی گزارنے کے سنہرے اصول سکھاتا ہے، اور انہیں ظلمت قدوں یعنی اندھیریوں اور تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے چمکاتا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو۔ اسلام نے جہاں ایک دوسرے کے حقوق یعنی رائٹس بیان کیے ہیں، وہیں اسلام نے معاشرے میں عورتوں کو عزت کا تاج پہنا کر حقیقی مقام دیا، جس کا تصور زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کرامات فاروق اعظم میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے ہمارے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہنا کر نفیس زیورات سے سجا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام پرانی اور واہیات رسموں کو مٹاتا ہے۔ پس وہ رسم موقوف رکھی یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ دریا میں پانی اتنا کم ہو گیا کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، بے شک اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹاتا ہے۔ میرے اس خط میں ایک رکا ہے، اس رکے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پہنچا تو انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا، تو اس رکے میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود سے جاری ہے تو جاری نہ ہو، اور اگر تجھے اللہ نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار عز و جل سے ارگزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رکا دریائے نیل میں ڈالا، ایک رات میں 16 گز پانی بڑھ گیا، اور یہ رسم مصر سے ایجپٹ سے ہمیشہ 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 کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، خلیفہ ثانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کا پرچم
آپ کا دریاؤں پر بھی لہلہاتا تھا. اللہ اکبر. اور دریاؤں کی فراوانی روانی وہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے بہت سی عجیب و غریب غیر شرعی رسومات اور خرافات نے معاشرے کو لپیٹ میں دے رکھا تھا. مگر جب دریائے نیل خشک ہونے لگا تو اہل مصر نے اس دل خراش حل یہ نکالا کہ کسی لڑکی کو، بے گناہ لڑکی کو سجا کر زیورات پہنا کر دریا میں پھینک دیتے تھے. اللہ اکبر. اور باطل خیال یہ کرتے تھے کہ دریائے نیل کا پانی جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں لڑکی پھینکی جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر قربان جائیے، نگاہ نبوت کے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جب آپ کو ان کی اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو عورتوں کے حقوق کے اس علم بردار اور اسلام کے اس شیدائی کی غیرت ایمانی کو جوش آیا، اور آپ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اہل مصر کے خلاف اس شرمناک رسم کا سختی سے نوٹس لیا اور اسے فوری بند کروا دیا، اور آ کر عورتوں کے مقام کو، وقار کو بلند کیا اور انہیں ان کا حقیقی مقام دلوانے میں شاندار کردار ادا کیا کہ خود انسانیت کو بھی اس سے فخر ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، بہرحال یہ وہ دور تھا کہ جب اسلام جلوہ گر ہو چکا تھا، اور اگر ہم اسلام سے پہلے عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لیں تو ہمیں اس بات کا، اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اپنی انتہا کو پہنچے، ایکسٹریم کو پہنچے ہوئے تھے، اور اسلام سے پہلے عورت کو کیسی کیسی دلسوز مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت زیادہ خراب تھا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت نہ تھی. مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہ تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی. مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح انہیں مارتے پیٹتے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے اعضاء یعنی ناک کان کاٹ دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو انہیں قتل کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح جائیداد میں اور سامان میں مالک بن جایا کرتے تھے، اسی طرح باپ کی بیویوں کے بھی مالک بن جایا کرتے تھے، اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیا بنا کر رکھ لیا کرتے تھے. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی میراث میں، وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں. عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکال کر کسی چھوٹے سے تنگ و تاریب جھونپڑے میں 1 سال تک قید کر دیا جاتا تھا. وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی. کھانا پینا ساری ضروریات اسی جھونپڑے میں پورا کرتی تھی. بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں، اور جو زندہ بچ جاتی تھی 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھیں، اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں، اور پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکنی چلی جائیں. یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح دوسری خراب رسمیں بھی تھیں جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھیں، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں. سالہ سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلبلاتی اور آنسو بہاتی رہیں
مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کے آنسو پوچھنے والا دور تک نہ نظر نہیں آتا تھا، نہ دنیا میں کوئی ان کی دکھ و فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم کا کوئی جذبہ تھا۔ اسلام نے جو عورتوں کو عزت دی، جو مقام دیا، میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے ساتھ دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تو لاچار عورتوں کے دکھ درد دور ہو گئے، اور یہ سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر آئے، دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عبادات و معاملات بلکہ زندگی کے ہر معاملے اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورت کو وقار نصیب ہوا، اور مردوں کی طرح عورتوں کے حقوق مقرر ہوئے، اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہوئے، عورتیں اپنے حق مہر کی، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثت میں حصے دار بنا دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 21 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے لیے ایسی ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورت کو بیجا مار پیٹ سکتا ہے، نہ اس کو گھر سے نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے مال و اسباب جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور کیجئے کہ اسلام کتنا پیارا اور سچا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی ان مظلوم ہستی کی آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا اور ان کے زخموں پر شفقت اور محبت کا مرہم رکھا۔ اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستا چھوڑنے کی بجائے معاشرے میں عزت دار بنا دیا۔ الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب بند ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے جس کے یہ حقدار تھی۔ بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا وہ عظیم الشان احسان ہے تا قیامت انسانیت اس پر فخر کرتی رہے گی۔ یاد رکھیے، عورت اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارتی ہے۔ مثال کے طور پر کبھی بیٹی کے روپ میں، تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، تو کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات اور احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہ پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھنور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ اور وحشیانہ رسومات، خرافات کا باب ہمیشہ کے لیے بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنیے کہ ان عورتوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ کیا کیا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ کہیں تو پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو یہ شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور بسا اوقات جس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی وہ کئی دن تک لوگوں کے سامنے نہ آتا تھا اور غور کرتا تھا کہ اب کیا کرے، اور اس ذلت اور رسوائی کو برداشت کرے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دے۔ لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل لوگ بھی تھے جو بچیوں کی بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے، یہاں تک کہ ممکن ہوتا تو بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی اور حضرت سیدنا سعید
سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے والد زید بن عمرو بن نفیل کو جب پتہ چلا کہ فلاں کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اس کو وہ زندہ دفن کرنا چاہتے ہیں، تو دوڑ کر ان کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور شادی وغیرہ کے اخراجات ایکسپنسز اپنے ذمہ لے لیتے اور اس طرح اس بچی کو زمین میں دفن ہونے سے بچا لیتے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معمول تھا. چنانچہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زمین میں زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے، اور ہر ایک کے بدلے، ایک بچی کے بدلے 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے والد کو دیا. کیا مجھے اس عمل کا اجر ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عمل کا اجر تو تجھے مل چکا، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے اسلام کی توفیق بخش دی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے بچیوں کو کس قدر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی تھی، ان کو جینے کا حق چھین لیا گیا تھا، ان کے باپ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرتے. الغرض دور جاہلیت میں بیٹیاں عزت نہیں، خاندان کی عزت نہیں بلکہ نحوست سمجھی جاتی تھیں. افسوس، صد افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. آج بھی بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت و مہربانی کا ہاتھ رکھنے کی بجائے بیٹی کے وجود سے ہی نفرت کرتے ہیں. اس بیچاری کو پیدائش سے قبل بعض اوقات ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے، جبکہ دنیا میں آنے کے بعد بعض بچیوں کو ماں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور بعض اوقات کچرا کنڈیوں پر پھینک دیا جاتا ہے. وہ ننھی بچیاں وہ چیلوں، کووں، کتوں، بلیوں کی خوراک بن جاتی ہیں، استغفر اللہ من ذالک، یا بعض فلاحی اداروں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یقیناً یہ سب کچھ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے. اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی بد سلوکی اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے. رحمت عالم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے پر جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا، زمانہ جاہلیت کی رسموں کو کس طرح ختم کیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی بیٹی ہو وہ اسے زمین میں دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر ترجیح نہ دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا. پھر ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والی، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شفقتوں کے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بیٹیوں کو مقام دیا، جو عورتوں کو عزت دی، سنیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے اور ان کو آداب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے، مثلا اس کا نکاح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر لوگ ایک بیٹی کا ذکر کرتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بھی یہی ارشاد فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی اسلام نے ہیومن رائٹس کا خیال رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے،
اسلام نے بیٹی کا مقام بلند کیا ہے. آئیے سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. تو جو بیٹیوں والے ہیں وہ خود یقیناً خوش ہو جائیں گے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ, مبارک ہو جن کے یہاں بیٹیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر, آپ نے فرمایا جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے ارشادات سے بیٹی کے حقیقی مقام کو اجاگر فرمایا ہے, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار سے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ایک عقل مند باپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. آئیے بطور ترغیب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر شفقت و مہربانی کی ایک ایمان افروز جھلک سناتا ہوں. ایمان تازہ کیجئے. چنانچہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے, پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدتنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے, وہ دیکھ کر کھڑی ہو جاتی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھاتی. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے سلوک. اللہ کرے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے اے کاش سارے عاشقان رسول اپنی بچی سے محبت کریں, اس پر شفقت کریں. اگر واقعی ہم بچیوں پر چاہتے ہیں کہ ہم شفیق ہو جائیں, ہم مہربان ہو جائیں, انہیں خوش رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ پر عمل کریں, لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پر غمگین ہونے کی بجائے, انہیں اپنے لیے باعث شرمندگی سمجھنے کی بجائے, دل چھوٹا کرنے یا خاندان کے تانوں کی پرواہ کرنے کی بجائے ان پر شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں, ان کی جائز خواہشات کا احترام کریں, حتی الامکان انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں, خلوص دل سے ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش کرنے کی سعادت حاصل کر کے اس کے نتیجے میں ملنے والے ثواب آخرت کو پیش نظر رکھیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ بیٹیوں کی اہمیت اجاگر کرنے اور حقوق کی بجاوری کا ذہن دینے کے لیے دعوت اسلامی اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے. آپ بھی آئیے نا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ جو 12 مدنی کام ہیں وہ کیجئے. ان میں سے ایک مدنی کام مدنی قافلے میں سفر کرنا بھی ہے. آپ آئیے نا, مدنی قافلے میں سفر کیجئے کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے جہاں خود علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت پہنچانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. جو علم دین سے دوری اور جہالت کی وجہ سے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جو دین اسلام کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے عورتوں کے حقوق پامال کر رہے ہیں, مدنی قافلوں کا مقصد بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے کر ان کو اللہ عز و جل کے حضور مسجد میں حاضری کے لیے لانے کی کوشش کرنا ہے. مدنی قافلوں کا مقصد مسجدوں کی آباد کاری کرنا ہے. مساجد کو آباد کرنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی اللہ والے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی, آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بہار بھی عرض کرتا ہوں. پکا کلا زمزم نگر حیدرآباد
बाबुल इस्लाम सिंध के एक इस्लामी भाई का कुछ इस तरह बयान है कि अचानक मेरे दिल में दर्द हुआ, जब दवाओं से अफाका ना हुआ तो बाबुल मदीना कराची में आकर जिना हॉस्पिटल में दिल का ऑपरेशन करवाया, मगर तकलीफ खत्म होने की बजाय बढ़ती चली गई। दर्द की बेशुमार दवाएं इस्तेमाल की मगर फायदा ना हुआ। आखिरकार एक इस्लामी भाई की इनफरादी कोशिश के नतीजे में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा दावत इस्लामी की सुन्नतों की तरबियत के लिए मदनी काफिले में सुन्नतों भरा सफर पर रवाना हो गया। मदनी काफिले में किसी किस्म की दवा भी इस्तेमाल ना की, ना ही कोई खास परहेज किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदनी काफिले में सफर की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मरज को दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। तो आइए आप भी नियत कर लीजिए, दावत इस्लामी के साथ मदनी काफिले में सफर अगर अभी तक नहीं किया, शव्वालुल मुकर्रम तो सफर कर लीजिए। ज़िकातुल हराम, जी हाँ, 12, 13, 14 अगस्त की भी छुट्टी हमारे मुल्क में आ रही है, हो सके तो वहां नियत कर लीजिए। अपने नियत कीजिए, हिम्मत कीजिए कि वाकई अगर हम किरदार साजी चाहते हैं, अगर इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं, अगर इनको फैलाना चाहते हैं, सुन्नतों को आम करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मुआशरे के अंदर औरत का मकाम बहाल हो, वो वाला मकाम जो इस्लाम ने उसे अता फरमाया है, तो फिर मदनी काफिलों में सफर को आम करना है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, औरत मां के रूप में वो अजीम हस्ती है कि जिसका वजूद बाइसे बरकत है, जो घर में जीनत का सबब है, घर का सुकून जिसके दम कदम से कायम रहता है, जिसे मोहब्बत के साथ देखने से एक मकबूल हज का सवाब मिलता है, जिसकी खिदमत रिज़ा इलाही का सबब है और जिसके बगैर घर उजड़ा हुआ चमन सा लगता है, जिसकी गोद से अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन जैसी जलीलुल कद्र हस्तियों ने जन्म लिया। माँ के एहसासात की कोई हद नहीं है। माँ तकलीफों पर सब्र करती है। माँ औलाद की ख्वाहिशात की खातिर अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देती है। माँ औलाद की विलादत, दूध पिलाने और उसकी तरबियत और रातों को जागने की तकलीफें उठाती है। माँ भूखी सो जाती है मगर औलाद को भूखा सोने नहीं देती। अलगरस माँ अपनी औलाद के सुख की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, मगर अफसोस के बदले में इसे दुख मिलते हैं, इसे तकलीफें मिलती हैं। माँ के हकूक पर डाका डाला जाता है और इसे हर दौर में तख्ता मश्क बनाया जा रहा है। खुसूसन बुढ़ापे में जिसके साथ सलूक किया जाता है, उसके तसव्वुर से तो बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लामान वल हफीज, लिहाजा इस्लाम ने इस दुख दर्द की मारी माँ के दुखों का मदावा करने के लिए सबसे पहले आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि माँ वो मोहतरम हस्ती है जिसके हकूक की अदायगी के बगैर चारा नहीं है। रब्बे अज़्ज़ व जल्ले की रिजा माँ की रिजामंदी में पोशीदा है। इंसान चाहे कितना ही बड़े मकाम मनसब पर पहुंच जाए, मगर माँ की इताअत और फर्मा बरदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता। आइए बतौर तरगीब वालिदा की अज़मत और शान में एक हदीस पाक सुनते हैं। चुनाचे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुआ। अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न अखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने दोबारा अर्ज की, इसके बाद कौन? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार अर्ज किया, इसके बाद कौन? तो आपने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा भी यही इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ। इसके बाद फिर अर्ज किया, इसके बाद कौन? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम ने माँ को कितना बड़ा हक दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सर्दियों की एक रात में मेरी वालिदा ने मुझसे पानी मांगा। मैं पानी का गिलास लेकर आ गया, मगर मेरी वालिदा को नींद आ गई। मैंने जगाना मुनासिब ना समझा। पानी का आप खोरा लिए इस इंतजार में मां के करीब खड़ा रहा कि बेदार हूं तो पेश कर दूं। खड़े खड़े काफी देर हो चुकी थी। अब खोरे से यानी पानी के बर्तन से कुछ पानी बहकर मेरी उंगली पर बर्फ जम गई।
بہرحال جب میری والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے پانی کا برتن پیش کیا. برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی اس کی کھال ادل گئی اور خون بہنے لگا. ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ان سے محبت کو اجاگر کرتے ہوئے کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں متی اپنے ماں باپ کا کر میں ان کا ہر ایک حکم لاؤں بجا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام میں ماں کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ کوئی لاکھ کوشش کرے مگر پھر بھی اس عظیم ہستی کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے احسانات میں سے نہایت عظیم و شان احسان اور ماؤں کے لیے فخر ہے. قربان جائیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری پر، جنہوں نے مسلمانوں کے سینوں میں ماں کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے بہت ہی پیارا رسالہ سمندری گنبد، جی ہاں اس رسالے کا نام ہے سمندری گنبد، تحریر فرمایا. الحمدللہ اس رسالے میں آپ نے ماں باپ خصوصاً ماؤں کے حقوق، ان کی اہمیت، ان کی فرما برداری اور نافرمانی کرنے والوں کے واقعات اور ان کے متعلق آیات اور احادیث طیبہ کو جمع فرمایا ہے. آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کے بستے سے طلب کیجئے، خود بھی پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں تقسیم رسائل کی ترغیب فرمائیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے اور پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو کہ مالکی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور شادرہ میں ہو رہا ہے، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اسلام نے ماؤں کے حقوق متعین فرمائے ہیں، اسی طرح اسلام نے سگی بہن کے حقوق بھی متعین فرمائے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو سگی اور رضائی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا ہے، کیونکہ بہنیں ہی بھائیوں کے نخرے برداشت کرتی ہیں، ان کی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، دکھ درد کی گھڑی میں بھائیوں کا ساتھ دیتی ہیں. والدہ کے انتقال کے بعد گھر کا سارا کام کاج اپنے ذمے لے کر ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، بلکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. مثلا اسلام سے پہلے سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کی معاشرتی برائی عام تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اسے ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا. ترجمہ کنز الایمان، یہ پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں. عورتوں کے سب سے بڑے خیر خواہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں اور بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا بناتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں 3 بہنیں یا 2 بیٹیاں 2 بہنیں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سبحان اللہ. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر بڑے دل نشین انداز سے خوشخبری سنائی کہ ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. اللہ اکبر. رحمت کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے لیے قیام فرمایا، کھڑے ہو گئے، اپنی مبارک چادر بچھائی، پھر ارشاد فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 غلام، ایک لونڈی، 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے، اور جب مقام جیرانہ میں دوبارہ اس رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو پھر اسے بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اپنی لونڈی اپنی بہن کو دے کر صلہ رحمی کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی 9 یا 7 بہنوں کی محض نگہداشت، ان کی کنگھی چوٹی اور ان کی اچھی تربیت کی خاطر ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن کے ساتھ، دودھ شریک بہن کے ساتھ کتنا شفیق اور مہربان تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات، صحابیات اور دیگر خادماؤں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطاؤں اور نوازشوں کا سلسلہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ قابل دید تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ ان کی تشریف آوری میں کھڑے ہو جاتے اور ان کی دلجوئی فرماتے، ان پر خوب نوازشات فرماتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی ہم غور کریں کہ آج ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بہنوں والے ہیں، کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری بہنیں بھی ہم سے راضی ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے انہیں وراثت کے حق سے محروم تو نہیں کیا؟ کیا ہم اپنی بہن کو جھاڑتے، مارتے یا گالیاں تو نہیں دیتے؟ کیا اپنی بہنوں کو خوش رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم انہیں اپنے یہاں ہونے والی تقریبات میں بلاتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کو پامال تو نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کر کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح بیویوں کو بھی گروی رکھ دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، یعنی بیوی کو رکھ کر وہ پیسے لے لیتے تھے۔ استغفر اللہ من ذالک۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اسلام کا نور بکھیرتا ہوا ایسا سورج طلوع ہوا کہ جس نے عورت کو نہ صرف ظلم و ستم سے چھٹکارا دلایا بلکہ مردوں پر اس کے حقوق مقرر فرمائے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بیویوں کو شوہر کی جانب سے ملنے والے حق مہر اور بیوہ ہو جانے کی صورت میں شوہر کی وراثت میں حقوق مقرر فرمائے۔ اسلام نے نہ صرف اس سوچ کی حوصلہ شکنی کی، کس سوچ کی؟ وہ سوچ کہ جس میں کہا جاتا ہے بیوی شوہر کے پاؤں کی جوتی ہے، معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کو شوہروں کے لیے آرام اور سکون کا ذریعہ قرار فرمایا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو لیے آرام اور سکون کا ارشاد فرمایا پارہ 21 میں، مگر پارہ 4 سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ اس میں فرمایا اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ اسلام نے ہی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، حضرت سیدنا حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے کہ ایک شخص نے
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि शौहर पर बीवी का क्या हक है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो खाए तो उसे भी खिलाए, जब लिबास पहने तो उसे भी पहनाए, और उसके चेहरे पर न मारे, ना उसे बदसूरत कहे। अगर समझाने के लिए उसे अलैहिदी इख्तियार करनी पड़े तो घर ही में अलैहिदगी करे। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जमाना जाहलियत में क्या होता था, इस्लाम से पहले क्या होता था कि शौहर अपनी बीवियों से माल तलब करते थे। अगर वो देने से इनकार कर देती तो कई कई साल उनके पास ना जाने की कसम खा लेते थे। इस्लाम ने जुल्म को मिटाया और ऐसी कसम खाने वालों को सालों की मुद्दत में खत्म करके सिर्फ 4 महीने की मुद्दत मुतय्यन फरमा ली। अलगरस इस्लाम ही ने हकीकी मानी में बीवियों को मुआशरे में एक मुनफरिद मकाम और मर्तबा अता फरमाया, इनके हकूक मुकर्रर फरमाए और शोरों को इनके साथ अच्छा सलूक करने का दस दिया। बिलफर्ज अगर किसी की बीवी बदमिजाज हो, बद कलामी करे या खाना वगैरह पकाते हुए किसी चीज में कमी बेशी कर दे, तो शोहर को चाहिए कि आपे से बाहर होने की बजाय, गालियां बकने की बजाय, अपने घर से निकालने के बजाय, मेके भेजने या तलाक देने की धमकियां देने की बजाय समझदारी से काम लेते हुए हमेशा दरगुजर से काम ले। एक अच्छे शौहर की तरह अपनी बीवी के एहसानात को याद रखे। यही वो चीज है जिसकी इस्लाम हमें तालीम इरशाद फरमाता है। चुनाचे तंबीहुल गाफिलीन में एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अपनी बीवी की शिकायत लेकर हाजिर हुआ। जब वो आपके दरवाजे पर पहुंचा तो इनकी जोजा उम्मे कुलथूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नाराजी के आलम में गुफ्तगू करते सुना। वो शख्स ये कहते वापस लौट गया, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत करने के इरादे से इनके पास आया था, मगर यही मामला तो खुद इनके साथ है, लिहाजा ये मसला क्यों कर हल कर पाएंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला से बुलवाया और उसकी आमद का मकसद पूछा। उसने अर्ज किया, या सैयदी या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आपकी बारगाह में अपनी बीवी की शिकायत करने के इरादे से आया था, मगर जब मैंने आपके बारे में आपकी जोजा मोहतरमा की गुफ्तगू सुनी तो मायूस होकर वापस लौट गया। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ काश कि सारे शादीशुदा इस्लामी भाई इसको पल्ले से बांध दें। मदनी चैनल के नाजरीन, शादीशुदा इस्लामी भाई इस बात को, इस फरमाने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक को अपने पल्ले से बांध लें। आप क्या फरमाते हैं, मेरी बीवी ने मुझ पर चंद हकूक हैं, राइट्स, यानी मुझे उससे चंद फवायद हासिल होते हैं जिनकी बिना पर मैं उससे दरगुजर करता हूं, यानी मुआफ कर देता हूं, गुजारा करता हूं। नंबर 1, वो मेरे लिए जहन्नम से आड़ है, जिसकी वजह से मेरा दिल हराम से बचा रहता है, यानी मैं उसके जरिए ख्वाहिश नफ्स की तस्कीन कर लेता हूं और यूं हराम काम से बच जाता हूं। नंबर 2, जब अपने घर से निकलता हूं तो वो मेरे घर की खजांची और मेरे माल की निगहबान है। नंबर 3, मेरी धोबन है, यानी मेरे कपड़े धोती है। नंबर 4, मेरे बच्चों की परवरिश करती है। नंबर 5, मेरे लिए रोटी पकाती है, खाना पकाती है। यह सुनकर वो शख्स बोला, बेशक मुझे भी मेरी बीवी से यही फायदे हासिल होते हैं जो आपको हासिल हैं, मगर मैंने उसके साथ कभी दरगुजर से काम नहीं लिया, लिहाजा अब मैं भी दरगुजर से काम लूंगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, देखा फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किस तरह उसकी तरबियत फरमाई और आपका घर में सलूक कैसा था। अल्लाह अकबर। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ऐ काश कि हम घर में नरमी करें, हम घर में शफकत करें, चाहे औरत जो है वो हमारी बीवी की सूरत में है, चाहे हमारी बहन की सूरत में है, चाहे हमारी वालिदा की सूरत में है। इस्लाम ने इन्हें मकाम दिया है, इस्लाम ने इनके हक मुकर्रर किए हैं, इस्लाम ने मर्द की तरबियत की है। और आज बदकिस्मती के साथ जो मामलात हैं वो है इस्लाम से दूरी, नॉलेज, इल्म की कमी, और बदकिस्मती से अगर कोई इल्म हासिल करे तो वो अमल नहीं करता, अमल की कमी। तो दावत इस्लामी हमें इल्म अमल का पैकर बनाना चाहती है। मेरे शेख तरीकत अमीर सुन्नत हमें इल्म अमल का पैकर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज मुसलमान नेक बन जाए, उन तमाम बातों पर अमल करे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए
یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، چاہے ان باتوں کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق معاملات سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق ہماری دنیا سے ہو، چاہے ان باتوں کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، ہمیں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب بعمل دیکھنا چاہتے ہیں، نیک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج شاہدرہ میں دعوت اسلامی کے پاک مال کی کابینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہے، یا مدنی چینل پر ہیں، پاکستان میں ہیں یا دنیا کے باہر کسی ملک میں ہیں، آئیے نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں انشاءاللہ اسلامی تعلیمات پر عمل کروں گا، اور ان تعلیمات کو سیکھنے کے لیے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور پیارے اسلامی، آج ہم نے جو بیان سنا، جو گفتگو سنی، آئیے اس کی چند جھلکیاں بھی سنتے ہیں کہ اسلام سے قبل عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب ہمیشہ کے لیے بند فرما کر انہیں معاشرے میں باعزت فرد بنا دیا۔ اسلام ہی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا علم بردار ہے، اور اسلام سے قبل بیٹیوں کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا تھا، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اسلام ہی نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو ختم کر کے انہیں جینے کا پورا پورا حق دیا۔ اسلام نے ہی ماں کے حقوق کو اجاگر فرمایا اور بتا دیا کہ ماں وہ ہستی ہے کہ جس کے حقوق کی ادائیگی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اسلام نے ہی بہن کے حقوقوں کو مقرر کیا اور بھائیوں کو اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ اسلام نے ہی نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو آئیے گھر میں آنے جانے کی سنت اور آداب بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے اور آفتوں سے حفاظت ہوگی، اور اللہ الصمد کی مدد شامل حال رہے گی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم اور محرمات یعنی ماں، باپ، بھائی، بہن، بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو، اس میں کوئی نہ ہو، تو کہیے السلام علیکہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے۔ یا پھر اس طرح کہیے السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارکہ مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر میں اندر نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے، شکریہ بھی ادا کیجیے، سلام بھی، اور ہو سکے تو سنتوں بھرا رسالہ بھی تحفے میں پیش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل
دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع شب جمعہ کو ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج کا ہفتہ وار اجتماع یہ پاک مالکی کابینہ مرکز الاولیاء لاہور شادرے میں ہوا۔ آئیے اس کے اعلانات بھی آج کے اجتماع کے سن لیتے ہیں۔ الحمدللہ آنے والے ہفتے کو یعنی جو کمنگ سیٹرڈے ہے 22 جولائی 22 جولائی بعد از نماز عشاء تقریباً 9:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگا، اور وقت مناسب پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو علم و حکمت برے مدنی پھول ہیں، یہ علم شریعت کے روشنی میں آپ کے مدنی پھول ہیں۔ اے کاش کہ عاشقان رسول نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے ڈویژن سطح پر ایک مقام فکس کر کے انشاءاللہ اس مدنی مذاکرے کو سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جب ہمارے لیے وقت نکال رہے تو ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا بھر میں آپ نے لوگوں میں اندر انقلاب برپا کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنیں اور اپنے ظاہر و باطن کو مزین کریں۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ان کو اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو بھی ساتھ ترغیب دلا کر مدنی مذاکرے میں شرکت کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، جی ہاں یہ بھی واقعہ ہے۔ اور کب پھینک دی، کس نے پھینک دی، یہ آپ جب مکتبۃ المدینہ سے رسالہ طلب کریں گے تو واقعی پتہ چلے گا کہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ صرف یہ چھوٹے سائز کا 8 روپے کا رسالہ ہے اور بڑے سائز میں 15 روپے سے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں کیا ہے کہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، بیٹی کی باپ سے فریاد، 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا دل خراش واقعہ، 1.5 زندہ بیٹی پریشر کوکر میں ڈال کر چولہے پہ چڑھا دی، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 3 لرزہ خیز وارداتیں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد کی تعداد، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اولاد مبارکہ کی تعداد، بیٹیوں کے فضائل پر مبنی 8 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولاد کی تربیت کے 10 روحانی علاج اور بچے کو دودھ پلانے کا شرعی مسئلہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری معلومات امیر اہل سنت کا رسالہ بنام زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، طلب کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے فائدہ ہوگا۔ اگر اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لے کر تقسیم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا سبب بنے گا۔ رسالہ حسن اخلاق، اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے حسن اخلاق کی فضیلت، نرم مزاجی خوش اخلاقی اور عاجزی کی فضیلت، لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت، علماء کے لیے مجلس میں کشادہ جگہ کرنے کی فضیلت، لوگوں سے صلح کرنے کی خصوصیات اور یتیموں کی کفالت کرنے کی فضیلت۔ اس رسالے کی قیمت ہے، اس کا ہدیہ ہے 30 روپے 30۔ ایک اور رسالہ جس کا نام ہے بیٹی کی پرورش، اس رسالے میں آپ پڑھیں گے انوکھی شہزادی، عظیم باپ کی عظیم بیٹی، قبل اسلام عورت کی حیثیت، ایک بیٹی کی پرورش پر انعام، 3 بیٹیوں کی پرورش پر انعام، بیٹی کی پرورش کے مدنی پھول، یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کرے، اس کا ہدیہ ہے 20 روپے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں لٹریچر دیا گیا ہے، امیر اہل سنت لکھ رہے ہیں، دعوت اسلامی کی مدینہ العلمیہ لکھ رہی ہے اور کام ہو رہا ہے۔ اے کاش کہ ہم کچھ رقم اس کام کے لیے خرچ کریں، خود بھی پڑھیں دوسروں کو پڑھائیں، خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی عمل کروائیں، انشاءاللہ معاشرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا گہورا بنے گا۔ ہفتہ وار اجتماع میں مدنی حلقوں کا جدول، آئیے آج کے اجتماع میں انشاءاللہ ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول یہ بیان کیے جائیں گے، 101 مدنی پھول رسالے سے، اور نابالغ کے جنازے کی دعا انشاءاللہ عز و جل یاد کریں گے۔ اور آئندہ جمعرات
عیادت کے 31 مدنی پھول 31 مدنی پھول اور جل جانے پر پڑھنے کی دعا انشاءاللہ عز و جل ہم یاد کریں گے. اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی شب جمعہ کے درود پاک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیجئے، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ لیں، عاشقان رسول بھی پڑھ لیں، سارے مسلمان دہرائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی
محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہ، آپ بھی پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صلاۃ و سلام کے بعد اذان عشاء ہوگی، نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد عاشقان رسول ملاقات کریں گے، مدنی حلقے لگیں گے، رات کو آرام کا وقفہ ہوگا، انشاءاللہ صبح تہجد کے لیے جگایا جائے گا، اور انشاءاللہ تہجد کے بعد اذان فجر کے بعد صدائے مدینہ مسلمانوں کو جگایا جائے گا نماز کے لیے، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد مدنی حلقہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اشراق و چاشت پر صلاۃ و سلام کے بعد ہفتہ وار اجتماع کا اختتام ہوگا۔ تو اب ذکر ہوگا، تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر سبحان اللہ یا مکین گنبد خضرا کا تصور باندھ لیں اور 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ تمام اسلامی بھائی کعبہ شریف کا تصور جما کر ایک آواز میں ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نور الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعا کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. یا اللہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیے حاضر ہے. اے مولا آج شب جمعہ ہے, تیری بارگاہ میں عاشقان رسول یہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہے. مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے مولا حاضر ہوں گے. یا اللہ اے مالک و مولا تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا, اپنی رحمت کو دیکھ. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اے مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے. یا اللہ لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں عذاب قبر نہ دینا. یا اللہ لمحہ بھر کے لیے بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے مالک و مولا تو ہم سے راضی ہو جا. مولا تو راضی ہو جا. اے مولا تو راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے مولا کبھی بھی ناراض نہ ہونا. یا اللہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ جو دن کی روشنی میں کیے یا رات کی تاریکی میں کیے, لوگوں کے سامنے کیے یا چھپ کر کیے, اے مولا ہم سے ہو گئے یا جان کر کیے, یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے, تجھے سب معلوم ہے. مولا تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمیں کسی کی عمل پر بھی پرسش نہ فرمانا. مولا بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دینا. یا اللہ ہم کمزور ہیں مولا, ناتواں ہے. یا اللہ تیرے کسی عذاب کو برداشت کرنے کی سکت اور طاقت ہم میں نہیں. مولا تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ بے حساب بخش دے. یا اللہ جتنے مسلمان یہاں اس ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں مولا سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ جو عاشقان رسول مدنی چینل پر جمع ہیں مولا ان کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما, بھائی بہن کی مغفرت فرما, رشتہ داروں کی مغفرت فرما, سارے مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ عز و جل جب تک زندہ رہیں مولا تیری اطاعت کرتے رہیں, تیرے محبوب سے محبت کرتے رہیں, تیرے محبوب کے فرمودات پر عمل کرتے رہیں. یا اللہ ہمیں بعمل بنا دے. یا اللہ اے مولا تیری نافرمانیوں سے بچ جائیں. یا اللہ اے مولا تو ہمارے لیے اپنی رضا لکھ دے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان دعاؤں میں شریک ہیں یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما. جن کے ماں باپ بیمار ہیں مولا ان کو بھی شفا دے دے. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے. جو بے اولاد ہیں یا اللہ نیک صالح اولاد نرینہ اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما دے.
یا اللہ گھروں کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، گھروں میں امن قائم ہو جائے۔ مولا آج ہمیں بھائی بہن رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے، ماں کے حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بیان سنا، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اے مالک و مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ کبھی جھوٹ نہ بولیں، ہمیں سچا بنا دے، غیبت سے بچا لے، چغلی سے بچا لے، بدگمانی سے بچا لے، وعدہ خلافی سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ دین کے کام میں ہمیں اخلاص عطا فرما دے۔ یا اللہ اخلاص، عبادات میں اخلاص عطا کر دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے بچا لے۔ یا اللہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرما۔ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب اور علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خیر فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں مولا ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا، الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام۔ میٹھے میٹھے اسلامی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.